ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ آپ اپنی عقل کو کیوں نہیں استعمال کر رہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے، اور اگلی آیت میں آتا ہے کہ یہ وہ وجہ ہیں جس کی وجہ سے آپ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ آپ کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ثم قست قلوبکم، پھر آپ کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ ان کے دل سخت اس وجہ سے ہو گئے کہ انہوں نے یہ معجزہ بھی دیکھ لیا کہ ایک بندہ مردہ سے دوبارہ زندہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ چیز ان کو واپس نہیں لا رہی تو پھر کوئی چیز نہیں لا سکتی۔ اگر کوئی چیز آپ کے دل کو نرم کر سکتی تھی تو وہ یہ تھی، من بعد ذلک، حتیٰ کہ اس کے بعد بھی، فہی کالحجارہ، اور پھر وہ ایک پتھر کی طرح بن گئے، او اشد قسوہ، اور بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، سختی میں اس سے بھی زیادہ مضبوط۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھروں میں سے بھی ایسے پتھر ہوتے ہیں جو کہ پھٹ جاتے ہیں، ایک دم پھٹتے ہیں، اور ان کے اندر سے نہریں بہتی ہیں، ٹھیک ہے، پانی نکلتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو پتھروں کی اللہ تعالیٰ اب یہاں بات کریں گے نا، اس سے اللہ تعالیٰ ایک تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تشبیہ دے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ 3 قسم کے پتھروں کا ذکر ہے یہاں پہ، اور اسی طرح یہ 3 طرح کے دلوں کی تشبیہ دی گئی ہے اس پہ۔ 3 قسم کے پتھر 3 قسم کے دل کے ساتھ ان کو تشبیہ دی گئی۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو کہ سمجھ رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے نا وہ فوراً سے سوچتا ہے اس کی آیتوں پر، اور جیسے ہی وہ سوچتا ہے تو فوراً سے پا لیتا ہے کہ یار یہ حق ہے۔ اگر ان کے اندر وہ چیز ہوگی نا تو فوراً سے قرآن جید ان پر اثر کرے گا۔ لیکن ایک انسان جو اپنی زندگی میں ڈسٹریکٹڈ ہے، حتیٰ کہ وہ اچھا ہو لیکن وہ کھویا ہوا ہے کسی نہ کسی چیز میں، بہت ساری چیزوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو آپ ان کی اٹینشن حاصل نہیں کر سکتے صرف ان سے بات کرنے سے۔ کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جو ان کو ہلائے گا اور پھر ان کی اٹینشن ان کو ملے گی، ورنہ وہ اپنی دھن میں مگن ہے۔ اب اس آیت میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پتھر کی بات کرتے ہیں جو کہ پھٹ جاتا ہے اور اس سے نہریں بہتی ہیں۔ یعنی آپ سمجھیں کہ حضرت ابوبکر کا دل ہے، یعنی جو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے نا وہ ہے ایمان۔ پانی جو ہے وہ ایمان ہے۔ جب ان تک پیغام پہنچا تو ان کے اندر آلریڈی اتنا پانی تھا، اتنا ایمان تھا کہ فوراً سے کیا ہوا، ایمان جو ہے وہ باہر آیا۔ حضرت ابوبکر نے کوئی وقت نہیں لگایا اسلام کو قبول کرنے میں۔ اب آتے ہیں حضرت عمر پر جو کہ اگلا دل ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی انٹرپریٹیشن نہیں ہو رہی بلکہ میں آپ کو ایک سیمپل کی طرح سمجھا رہا ہوں یہ بات، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر جو ہے وہ شروع میں اسلام میں نہیں ہے، اب وہ دل جو کہ نہیں ہے اس کو کیسے لایا جائے گا، اس پر ٹیپ کیا جائے گا۔ اب دیکھیں حضرت عمر جو ہیں وہ کس طرح ان نے کیسے اسلام قبول کیا، اور پتہ ہے اس کے قصے کا، وہ جو واقعہ ہے جہاں وہ اپنی بہن کی طرف گئے، ان کو مارا، یہ پورا واقعہ ہوا، اور اس واقعے سے حضرت عمر جو ہے وہ ہل گئے، اور اس واقعے سے وہ واقعی متوجہ ہوئے کہ یہ قرآن جید ہے کیا۔ اگر قرآن جید اس وقت دیا جاتا حضرت عمر کو جب وہ ان کا دھیان نہیں تھا تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اثر نہ ہوتا جو اب ہوا۔ اور بھی قصے ملتے ہیں حضرت عمر کے واقعے میں کہ وہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ مغلوب ہو چکے تھے قرآن جید کی قوت سے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پیچھے کھڑے تھے، رات کا وقت تھا، اور وہ اس ارادے سے وہاں آئے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے تو حضرت عمر وہاں کھڑے ہیں، تو انہوں نے نا تلاوت سنی، انہوں نے سنتے ہی کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت شاعری ہے، خوبصورت کلام ہے یہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھے تھے یہ آیت، اللہ اکبر وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کتنا تھوڑا تم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، یعنی ان کو کیسے پتہ لگا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، ضرور یہ کاہن ہوں گے۔ اگلی آیت میں ہے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کے قول نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یار ان کو کیسے پتہ لگ رہا ہے کیا یہ؟ اگلی آیت ہے تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ حضرت عمر جو ہے وہاں سے فوراً چلے گئے، وہ اتنا اندر سے جو ہے اوورولم ہو گئے کہ وہ مسلمان نہیں ہو لیکن وہاں سے فوراً سے چلے گئے، اندر ہی اندر نا ان کو اس کا اثر ہوا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آئیں گے غور و فکر کر کے، کچھ لوگ آئیں گے کسی صدمے سے گزر کے، کار ایکسیڈنٹ ہوا، سرجری ہوئی، ان کی اولاد فوت ہو گئی، کسی حادثے یا ذہنی جھٹکے سے، ہو سکتا ہے وہ اسلام کی طرف آئیں کسی ملحق بیماری سے بچ کے، یا وہ اسلام کی طرف آئیں کیونکہ ان کا کوئی دوست فوت ہوا، کچھ نہ کچھ ہوا، کچھ نہ کچھ ایسا ہوا جس نے ان کو ہلا دیا۔ سو یہ 2 طرح کے دل ہیں۔ سو جو دوسرا دل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ایسے بھی پتھر ہیں کہ ان میں کریک آتا ہے اور پھر پانی بہتا ہے، وہ خود بخود ایسا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی چیز اس کو ہٹ کرتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کو ہلاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر پانی موجود ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا، پتہ کیوں؟ بعض اوقات ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں، اب ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے خود کے خاندان میں کوئی ایسا کزن ہے جو آپ کی بات نہیں سنتا، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے انکل ہیں، وہ آپ سے کوئی باتیں سنتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل جو ہیں بہت سخت ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتہ شاید ان کے دل میں پانی ہو، ان کو بھی انتظار ہے اس ایونٹ کا جو ان کے دلوں کو کھولے گا۔ ایسا نہیں کچھ لوگوں سے آپ بات کریں اور جلدی سے نتیجہ جو ہے وہ اس کی توقع کریں، وہ اپنا وقت لگاتے ہیں۔ کتنے سال لگے آپ خود سے پوچھیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے، اور کتنے سال بعد جو ہے حضرت عمر جو ہے وہ مسلمان، آپ کو پتہ کتنے؟ انہیں اسلام قبول کرتے کرتے 6 سال لگے، 6 سال سے اسلام تھا۔ آپ خود سے پوچھیں وہ 6 سال کیا کر رہے تھے؟
سبحان اللہ، وہ اسلام کے دشمن نہیں تھے نعوذ باللہ. اور بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت عمر کا جو اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہی یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے اس ارادے سے کہ ان کو تکلیف پہنچائیں گے، جب وہ ان سے مزید قابو نہیں ہوا. لیکن وہ پچھلے 5-5.5 سالوں سے کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے کام میں مگن تھے، وہ اپنا کام کر رہے تھے، وہ اپنی زندگی میں مصروف تھے. جب آپ ان کی طرف دیکھتے تو آپ سمجھتے کہ شاید اب اس پتھر میں کوئی پانی نہیں. کفار سمجھتے تھے کہ حضرت عمر جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا. نہیں، حضرت عمر تو ایمان نہیں لائیں گے، یہ کفار سوچتے تھے. اور لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بھی ہلایا نا، تو وہاں سے بھی ایمان نکلا. لیکن اب تیسرے قسم کا دل ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. لیکن پھر اس میں سے بھی ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پتھروں کے گرنے کی جو ایک امیج ہے نا، وہ ویسے ہی جیسے آپ نے کوئی لینڈ سلائڈ دیکھا ہو نا گرتے ہوئے، ویسے ہی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کسی بھی قسم کے پانی کا ذکر نہیں کرتے. جو پہلے 2 قسم کے پتھر تھے ان میں پانی تھا، لیکن جو تیسرا قسم کا پتھر ہے اس میں پانی نہیں ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ ان میں اسلام ہے، ایمان نہیں. اسلام ایمان کے بغیر. ایمان کی کیا تشبیہ دی گئی ہے اس مثال میں؟ پانی سے. لیکن اس میں کوئی پانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ گر رہا ہے، وہ اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے کوئی سجدہ کرے، جیسے کہ پتھر گرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے. لیکن ہو سکتا ہے اس نے بھی ایمان کا مزہ نہ چکھا ہو. اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ایمان کے بغیر بھی لوگ مسلمان بنتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ایمان کی لذت انہوں نے ابھی تک نہیں چکھی ہوتی. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن نے تسلیم کیا ہے، آپ کی انٹلیکٹ نے اس بات کو سبمٹ کر لیا کہ یار یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کے دل نے نا اس کی لذت ابھی تک نہیں چکھی. کیونکہ جیسے ہی وہ اس کو چکھے گا نا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے. آپ کا ذہن آپ کو نہیں رلاتا، آپ کا دل رلاتا ہے آپ کو. تو اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ بدو نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ ایمان نہیں لائے، آپ اسلام لائے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تک آپ کے دلوں میں نہیں داخل ہو. اسی طرح وہ پانی ابھی تک اس پتھر میں نہیں گیا. یہ وہ بات ہے. اور حیرانی کی بات ہے کہ آیت یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ کے دل اتنے زیادہ پتھر ہو چکے ہیں کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے پتھروں کا ذکر کیا. 3 طرح کے پتھر جو کہ تشبیہ ہیں دلوں کے ساتھ. ایسے قسم کے دل جن میں امید ہے.